جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں سورۃ الاحزاب کی مزید کئی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 62 تک کی آیات کی تلاوت آج ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 22ویں پارے کے اعتبار سے بات کریں تو 22ویں پارے کے تقریباً 5 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الاحزاب چونکہ قرآن کریم کی ایک معروف ترین سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے کئی احکام بیان فرمائے ہیں، اور کئی تاریخ کے مشہور و معروف واقعات اس سورت کا حصہ ہیں، جن میں غزوہ احزاب کہ جس کا کچھ احوال ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا، بنو قریظہ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رسم و رواج یا کچھ نظریات کے جو اس وقت لوگوں میں رائج تھے، منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، اپنی عورتوں کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دینے کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، حضور کا اہل ایمان کی جانوں سے قریب ہونا، اور بھی دیگر کچھ امور جو کہ سورۃ الاحزاب کے اس پہلے حصے میں بیان کیے گئے۔ آج ناظرین ہم نے جو تلاوت سماعت کی ہے، اس میں بھی کئی احکام اور کئی مسائل بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور کی پھوپھی حضرت امیمہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت عبد المطلب کی نواسی ہیں، ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے جو حضور کے غلام بھی ہیں، حضور کے متبنہ یعنی منہ بولے بھی ہیں، ان کا جب حضور نے نکاح کروایا، اس کی جو تفصیلات ہیں اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ کی ازواج مطہرات کے جو مزید مقامات ہیں، مراتب ہیں، ان کی پاکیزگیاں ہیں، ان کا بے مثل ہونا ہے، وہ بھی بیان فرمایا گیا۔ اہل بیت اطہار کا مقام، آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں، جن میں ازواج مطہرات کی طرف بھی اشارہ ہے، اہل بیت کا مقام بھی بیان فرمایا، وہ ذکر بھی آج کی اس تلاوت میں شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت کے آداب بیان فرمائے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے گھر میں جب تم کھانا کھانے کے لیے حاضر ہو تو پھر اس بارگاہ کے کیا آداب ہیں، وہاں پر کس طرح تمہیں حاضر ہونا چاہیے، وہ آداب تک قرآن نے سکھائے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پردے کے بھی بہت سارے ناظرین احکامات بیان فرمائے، ازواج مطہرات کا حوالہ بھی دیا گیا، حضور کی بنات طیبات یعنی آپ کی شہزادیوں کا ذکر بھی قرآن نے فرمایا ہے، اور پھر دیگر مسلمانوں کی خواتین کا ذکر کر کے پردے کے احکام بیان فرمائے گئے، تاکہ کوئی شخص بھی پردے سے یعنی کوئی عورت اپنے آپ کو پردے سے آزاد تصور نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پردے کا حکم پہلی عورتوں کے لیے ہے، پہلے کی عورتوں کے لیے ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ کرے، بلکہ تمام لوگوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر ایک بہت اہم ترین عنوان ہمارے اسلام اور ہمارے دین اسلام کا اور تاریخ انبیاء کے اندر جس کو بہت اہمیت حاصل ہے، جس کو ہم ختم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اسی سورۃ الاحزاب کی ان آیات میں ختم نبوت کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکام بیان فرمائے گئے۔ اگر ہم ترتیب سے ان رکوعات اور آیات کا اگر ذکر کریں تو 22ویں پارے کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ابتدائی آیتوں میں ازواج مطہرات کی اطاعت شیاری کو بیان کیا، ان کے بے مثل ہونے کو بیان فرمایا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم اب کسی اور عورت کی طرح نہیں، یعنی جب ایک نبی کے نکاح میں آ گئی تو اللہ نے تمہیں بے مثل بنا دیا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کو جو حضور کے نکاح میں آ گئیں ان کو کیا مقام عطا کیا ہے، ان کے بارے میں خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی بات ایسی کرنا کہ جو ان کے شان کے خلاف ہو، ان کی عظمتوں کے خلاف ہو، اللہ رب العزت نے اس سے گویا کہ منع فرما دیا۔ پچھلے آیتوں میں ہم نے سنا اور پڑھا کہ اللہ نے انہیں مائیں قرار دیا، ماں کہنا ہی ان کی تعظیم کے لیے کافی ہے، پھر اللہ رب العزت نے یہاں انہیں بے مثل بھی قرار دیا، اور بھی کئی آداب پھر بیان فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے عورتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا اور حکم فرمایا کہ وہ زیب و زینت کر کے باہر کھلی نہ پھرتی رہیں، یعنی ان کی زیبائش و آرائش ان کے محارم کے لیے ہونی چاہیے، ان کے آپس میں ہونی چاہیے کہ جس کا اظہار وہ خواتین پر کریں یا اپنے محرم افراد کے لیے کریں، غیر محرم کے لیے زینت کرنے کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اور آج کے دور میں ہمیں اس آیت کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے اور اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بے پردگی جب بڑھتی ہے، بے حیائی جنم لیتی ہے تو اس سے پھر اخلاقیات، کردار اور یہ ساری چیزیں پھر متاثر ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر ایسے واقعات پھر پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے
اندر ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ یقیناً ہم بخوبی واقف بھی ہیں، اور پھر وہ نسلوں کو متاثر اور تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو قرآن کی ان آیتوں کی طرف آج ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اہل بیت ازواج مطہرات کو اہل بیت گویا کہ قرار دیا، کیونکہ ازواج کے تسلسل میں پھر اللہ رب العزت نے اہل البیت کا لفظ فرمایا، اور یہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ بھی ہے کہ جس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج پاک ہیں وہ اہل بیت کا حصہ ہیں، کیونکہ بیت جو گھر وہ بنتا ہی ازواج سے ہے، تو اہل البیت کا ایک بنیادی رکن یہ ازواج پاک ہیں، انہی سے بیت بنا اور پھر انہی سے یہ سارے فضائل کا آغاز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کا ذکر فرمایا، آیت تطہیر ان کے لیے نازل فرمائی، انہیں پاکیزہ قرار دیا۔ اس لیے یہ ہم بارہا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان سب کی تعظیم و تکریم واجب ہے، جنہیں اللہ نے آقا دو جہاں سے منسوب کر دیا، جنہیں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کی نسبت عطا کر دی، وہ نسبت ہی ان کے لیے کافی ہے کہ جب وہ نبی قابل تعظیم ہے تو پھر ان کی نسبتیں بھی قابل تعظیم ہیں۔ اب وہ نسبت اللہ نے جہاں گھرانے کے طور پہ عطا کی تو انہیں اہل بیت بنا دیا، جہاں اللہ رب العزت نے وہ نسبت زوجیت کی عطا کی ازواج بنا دیا، جہاں اللہ رب العزت نے وہ شرف صحبت کی نسبت دی صحابی بنا دیا۔ اب وہ نسبت کے زاویے الگ الگ ہیں، لیکن ان سب کا رجوع تو محمد عربی کی طرف ہے۔ لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور انہی کی نسبت کے طور پر ان سب کی تعظیم و تکریم حسب مراتب، ہر ایک کے مرتبے کے اعتبار سے اہل ایمان پر اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے رکوع کی بات کریں جو آج تلاوت کیا گیا 22ویں پارے سے، تو اس میں بالکل ابتدا میں مردوں اور عورتوں کے لیے 10 صفات کا ذکر ایک ساتھ فرمایا گیا، یعنی یہاں پر یہ گویا کہ بتایا گیا کہ ایک معاشرہ اگر صحیح معنی میں تشکیل پا سکتا ہے تو وہ مردوں اور عورتوں کے اخلاق و کردار سے، صرف مردوں کی ذمہ داریاں نہیں، نہ صرف عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، بلکہ مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت اہم معاشرتی صفات بیان کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ ایک 10 صفات ہیں، اور اگر میں خلاصہ کروں اردو میں آسان لفظوں میں تو اسلام بیان کیا کہ یہ صاحب اسلام ہونے چاہیے، صاحب ایمان ہونے چاہیے، اطاعت شعار فرما برداری کا جذبہ ہو۔ آج لوگ جب کوئی حکم بیان کریں، کوئی دین کی بات بتائیں تو ایک دم جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی اجنبی بات کر دی ہم نے، لیکن قرآن کی طرف والقانتین والقانتات، فرما برداری کا مزاج ہو، آپ کے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، جھک جانے کی کیفیت ہو، کیونکہ کسی اور کے آگے نہیں جھک رہے، اپنے رب کے حضور جھک رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے میں کیا آپ کو اس میں گویا کہ خدا نخواستہ اعتراض یا خدشہ ہے کہ جس پر چہرے پر کوئی ایسے تاثرات پیدا ہوں، تو صاحب ایمان کا کام جھک جانا ہے۔ قرآن نے بنات کا لفظ کہہ کر حضور کی ایک سے زائد صاحبزادیوں کا ذکر کیا، لہذا امت میں یہ مسئلہ بھی اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہیے کہ حضور کی ایک شہزادی تھیں یا ایک سے زیادہ تھیں۔ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں اختلاف کا ذریعہ بنا دی کہ جس سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ ہمیں قرب کی ضرورت ہے، اور بھی ناظرین بہت سارے احکام ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں سورۃ الاحزاب کے تعلق سے ہی مزید کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مختصر تذکرے کو سننے کے بعد تفصیل کے ساتھ قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی اور ذوق اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔